بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس زمانے میں فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھیں، مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ فاتح کو لڑائی کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا اس کا 3/4 لشکر کا حصہ ہوتا تھا اور 1/4 فریق غالب کے سردار کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی یعنی اے مسلمانوں، جان رکھو کہ جو مال تم لڑائی میں لوٹ کر لاؤ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے کے مطابق رواج میں تبدیلی کر دی اور صرف 5واں حصہ اپنے پاس رکھ کر 4 حصے عامت المسلمین میں تقسیم کر دیتے۔ اپنا حصہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب راہ خدا میں صرف کر دیتے اور فقر و فاقہ اور قناعت سے اپنی زندگی گزارتے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات اور اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسائش کا کوئی انتظام نہ فرمایا۔ اگر کبھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارتاً کنایتاً لونڈی یا کنیز کے لیے استدعا کرتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بیٹی فقراء اور یتامہ کا حق فائق ہے۔ کبھی ان کی دوسرے طریقوں سے سمجھا بجھا کر تسلی اور تشفی فرما دیتے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے گٹھے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ اپنے ابا جان سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن شرم و حیا حرف مدعا زبان پر لانے میں مانع ہوئی۔ تھوڑی دیر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہ کر گھر واپس چلی گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیز مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ دوسرے دن دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کیں اور ایک لونڈی کے لیے درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کوئی لونڈی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی صحابہ صفہ کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر دونوں میاں بیوی خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی مانگنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو وہاں لوگوں کا مجمع دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکیں، کیونکہ ان کے مزاج میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی۔ آخر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کر کے واپس آ گئیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی تو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ، کل تم کس غرض کے لیے میرے پاس گئی تھیں؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے اب بھی کچھ عرض نہ کر سکیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کی یہ حالت ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، مشق بھرنے سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں، ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہنے سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ کل میں نے ان سے کہا تھا کہ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، تم جا کر اپنی تکلیف بیان کرو اور ایک لونڈی مانگ لاؤ تاکہ تمہاری تکلیف کچھ ہلکی ہو جائے۔ یہی درخواست لے کر یہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، بدر کے شہیدوں کے یتیم تم سے پہلے مدد کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس چیز کی خواہش مند تھیں اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو
اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حال میں راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لونڈی نہیں دی گئی، لیکن وہ بالکل مطمئن ہو گئیں اور حسب سابق خوش دلی کے ساتھ اپنے کام کاج میں مصروف رہنے لگیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ ابا جان کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوں۔ اے اللہ کے رسول برحق، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک دفعہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جاں نثار حضرت عمران بن حسین کو ساتھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ اندر سے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس ایک عبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی اور فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال پوچھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بچی، صبر کر، میں آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں 8 پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے قریب ایک تاجر کے اونٹ آئے۔ اسے اونٹوں سے سامان اتروانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور پہر رات تک اس کے اونٹوں کا سامان اتارا۔ تاجر نے 1 درہم محنت کا معاوضہ دیا۔ چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی اس لیے خورد و نوش کی دکانیں بند ہو چکی تھی، تاہم ایک دکان سے جو مل گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم کے جو لے کر گھر آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے راہ تک رہی تھیں۔ شوہر نامدار کو دیکھ کر باغ ہو گئیں۔ جو ان سے لے کر چکی میں پیسے، پھر ان کو گوندا، آگ جلائی اور روٹی پکا کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی یہی حال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں کاشانہ اقدس سے باہر نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ اتفاق سے وہ بھی اس دن فاقہ سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔
اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری اپنے کھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب کی زوجہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلاً و سہلاً کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مکان کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر بے تابانہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور یہ گچھا مہمانان عزیز کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی فوراً ایک بکری ذبح کی، آدھے گوشت کا سالن پکوایا اور آدھے کے کباب بنوائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا، اسے فاطمہ کو بھیج دو، اس پر کئی دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کرام کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ پرتکلف کھانا کھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ان نعمتوں کا حق تم نے کیسے ادا کیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آ کر دریافت فرمایا، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، ابا جان، آج صبح ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں ان دونوں بچوں کو ساتھ لے کر فلاں یہودی کے پاس مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کھانے کے لیے روئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ دونوں بچے ایک حوض کے پاس کھیل رہے ہیں اور ان کے قریب چند کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس سے پہلے کہ دھوپ تیز ہو جائے ان بچوں کو واپس گھر لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں درخت سے گری ہوئی کھجوریں فاطمہ کے لیے بھی چن لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رک گئے اور اس اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے کھجوریں چن کر ایک کپڑے میں ڈال لیں اور چل پڑے۔ بچوں میں سے ایک کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور ایک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح سب گھر پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پر کئی دن ایسے گزر گئے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز تھی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی زمانے میں ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دینار پڑا پایا۔ تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، آخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ سخت مصیبت تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ اسے لے کر ایک دکاندار کے پاس آیا اور آٹا خرید کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا اور ان سے کہا کہ اسے گوندو اور روٹی پکاؤ۔ انہوں نے آٹا گوندنا شروع کیا۔ اس وقت بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کی یہ کیفیت تھی کہ کمر جھک گئی تھی اور ان کی پیشانی کے بال لگن تک پہنچ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے جوں تو کر کے آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھا لو، اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ سامنے سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، قریب، یہ ذرا قریب ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، قریب ہو، یہ ذرا اور قریب ہو گئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ قریب ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب ہو گئیں اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت ان کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور خون نہیں رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، پھر اپنی ہتھیلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھی اور اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، اے میرے اللہ، بھوکے پیٹ کو بھر دینے والے اور حاجت کو پورا کرنے والے اور گرے ہوئے کو بلند کرنے والے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا نہ رکھ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پیلا پن تھا وہ جاتا رہا اور خون ظاہر ہو گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمران، مجھے اس وقت سے کبھی بھوک نے نہیں ستایا۔